انا اعطینا کل کوثر، ایک دن میں معجزہ دیکھنا کروڑوں نہیں اربوں ملیں گے۔ ایسا وظیفہ کہ زندگی میں جو بندہ یا بندی تکلیف میں، پریشانی میں، دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی، کسی محلے میں، آپ نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، زندگی میں ایک مرتبہ اپنی حاجتوں کو پورا کر دینے والا، اپنی پریشانیوں کو، دکھ تکلیف بیماریوں کو دور کر دینے والا یہ عمل زندگی میں ایک بار لازمی پڑھ لینا ہے۔ چاہے کسی بھی دن پڑھ لیں، چاہے کسی بھی وقت پڑھ لیں، کسی بھی گھڑی پڑھ لیں، لیکن ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو نہ چھوڑیے گا۔ اس عمل کو اگر تم نے چھوڑ دیا، ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ وظائف اثر نہیں کرتے، جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ اعمال اثر نہیں کرتے، تو میں ان بہن بھائیوں سے کہوں گا، آپ نے بالکل مایوس نہیں ہونا، آپ نے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا۔ آج آپ کا بھائی، آج آپ کا دوست، آج آپ کا مخلص، آج آپ کو وہ عمل بتائے گا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کہ زندگی میں اس عمل کو ایک بار سورہ کوثر کا عمل پڑھنا، ساری حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ دولت کی ایسی بارش آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ خالی جیب ہے، گھر خالی ہے، دکان خالی ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو، ایک پریشانی جاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، ہر طرف سے پریشانیوں میں، آزمائشوں میں گرے ہوئے ہو، تو خدا را میرا بتلایا ہوا دولت کی بارش کا یہ سچا عمل آج کے آج زندگی میں صرف ایک بار پڑھ کے دیکھ لینا۔ اگر کامیابی تمہارے قدم نہ چومے تو پھر مجھے کہنا۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، کروڑ پتی بننا چاہتے ہو، لاکھوں کروڑوں کے مالک بننا چاہتے ہو، تو خدا کا واسطہ آج کے آج ہی اس عمل کو پڑھ لینا۔ ساری زندگی کی اگر پریشانیاں 2 منٹ کے اندر اندر دور نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج تمہیں وہ عمل بتاؤں گا، اپنے سینے کا راز تمہیں بتلانے لگا ہوں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا، چاہے بنگلہ دیش، چاہے نیپال، چاہے افغانستان، چاہے سعودیہ، چاہے دبئی، چاہے عمان، چاہے مسقط، چاہے جاپان، چاہے اٹلی، دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی گلی، کوئی محلہ، جہاں سے بھی موجود ہو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، خدا را اس عمل کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی میں ایک بار پڑھ کے دیکھ لینا۔ اگر کامیابی تمہارا مقدر نہ بن جائے تو پھر مجھے کہنا۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، کروڑ پتی بننا چاہتے ہو، لاکھوں کروڑوں فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آج ہی آج ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دولت کے اس مجرب عمل کو زندگی میں ایک بار پڑھ لینا۔ اگر تمہاری خالی جھولی وظیفہ پڑھتے ہی خدا کی قسم دولت سے بھر نہ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ تمہاری خالی جھولی میں عمل کے کرتے ہی دولت کا طوفان نہ آ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ آج میں اپنی ان تمام دکھیاری، ان تمام پریشان حال بہنوں بھائیوں کو دنیا کا وہ آزمودہ ترین عمل بتلانے لگا ہوں۔ ساری زندگی کے آپ کے وظائف اور اعمال ایک طرف، ساری زندگی کی آپ کی تسبیحات ایک طرف، اور آج کا میرا آپ کو دیا ہوا یہ دولت کی بارش کا سچا عمل ایک طرف۔ اس عمل کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ یہ عمل میرے بھائیوں، میری بہنوں، دنیا جہاں کی تمام حاجتوں کو، دنیا جہاں کی تمام مرادوں کو منٹوں سیکنڈوں میں پورا کر دے گا۔ جو مانگو گے رب کریم تمہاری خالی جھولی میں ڈال دیں گے۔ خالی جھولیوں کو بھرنے والا، خالی جھولیوں میں چھما چھم دولت کی بارش برسانے والا دنیا کا ایسا عمل تم نے شاید اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ یہ وہ عمل نہیں کہ جس کے پڑھنے والوں کو انتظار کرنا پڑے۔ یہ وہ عمل نہیں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کہ اس کے پڑھنے والے شکوہ کریں کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والا زندگی میں اگر صبح پڑھ لے تو شام تک مالا مال ہو جاتا ہے، شام کو پڑھ لے تو اللہ پاک کے حکم سے صبح ہوتے ہی اللہ پاک کے حکم سے اس کی خالی جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جاتی ہیں۔ آج تمام دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کو اپنے سینے کا راز بتلانے لگا ہوں۔ چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا، چاہے بنگلہ دیش، چاہے نیپال، چاہے افغانستان، چاہے سعودیہ، چاہے دبئی، چاہے عمان، چاہے مسقط، چاہے جاپان، چاہے اٹلی، عمل سمجھانے لگا ہوں۔ دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، تنگ دستی میں، پریشانی میں، غریبی میں، فقیری میں، لاچاری میں، اور چاہتے ہو کہ کوئی ایسا عمل مل جائے کہ ایک دن کا عمل پڑھتے ہی گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں، کوئی ایسا عمل مل جائے کہ ایک دن کا عمل پڑھتے ہی گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے،
ایسی ایسی جگہ سے پیسہ اور رزق آئے کہ تمہاری اپنی عقل بھی حیران رہ جائے کہ یہ پیسہ آخر آیا تو آیا کہاں سے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو پڑھنے کے لیے بس آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے، چاہے کسی بھی دن اس عمل کو پڑھیں، کسی وقت پڑھیں، کسی گھڑی پڑھیں، جب اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں ایک مرتبہ، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ 15 20 25 سیکنڈ، آدھی منٹ لگتی ہے، اور میں اس سے زیادہ وقت کا عمل کبھی بتاتا ہی نہیں۔ ہمیشہ میں نے وہ عمل بتائے جو آدھی منٹ کے اندر اندر بڑے آرام سے پڑھ لیے جائیں، اور اس عمل کو بھی آپ لوگ بڑے آرام سے، بڑے مزے سے، سکون سے آدھی منٹ کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آدھی منٹ کا عمل ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تمہاری ہر حاجت، ہر مراد کو منٹوں سیکنڈوں میں پورا کر دے گا۔ جو مانگو گے رب کریم وہ بھی عطا کر دیں گے، اور جو نہ مانگ سکے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ پاک وہ بھی عطا کر دیں گے۔ میری باتوں پر اگر تمہیں یقین نہ آئے تو آج کے آج ہی میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھ لینا، خدا کی قسم ساری زندگی دعائیں دو گے۔ انتظار نہ کرنا کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، اگر یہ وظیفہ ذہن سے نکل گیا ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ کسی کو لاکھوں کروڑوں بھی دو گے نا تو بھی کوئی تمہیں شاید یہ سچا عمل نہ بتائے۔ اپنے دل کا، کلیجے کا راز اپنے تمام دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، چاہے گھر میں ہو، چاہے دفتر میں ہو، چاہے آفس میں ہو، جہاں دل کرے پڑھ لو۔ چاہے روزانہ کنٹینیو پڑھو جتنے دن تک چاہو، چاہے زندگی میں ایک بار پڑھ لو، چاہے ہفتے میں ایک بار پڑھو، چاہے سال میں ایک بار پڑھو، چاہے روزانہ پڑھو۔ اس عمل کے لیے کوئی پابندی نہیں، چاہے صبح پڑھو، چاہے دن میں 10 بار پڑھو، چاہے دن میں ایک بار پڑھو، کوئی پابندی نہیں۔ ایک بار پڑھ کے دیکھو، تم اگر اس عمل کے پیچھے نہ لگ گئے، اس عمل کے عاشق نہ بن گئے تو پھر مجھے کہنا۔ دولت کی بارش کا ایسا سچا عمل میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ دولت سے گھر کو بھر دینے والا ایسا عمل میں نے نہیں دیکھا کہ جس عمل کو پڑھتے ہی فوری طور پر فائدہ ہو، بڑی سے بڑی حاجت مراد پوری ہو جائے۔ قرضوں میں کوئی ڈوبا ہوا شخص اگر پڑھ لے، جس کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، فوری طور پر ہزاروں لاکھوں کا قرضہ بھی ہوگا اللہ پاک کے حکم سے اتر جائے گا۔ مصیبتوں میں گرے ہوئے ہو، بیماریوں میں، تنگ دستیوں میں گرے ہوئے ہو، اس عمل کو پڑھ لو۔ جسم کے کونے کونے سے یہ عمل بڑی سے بڑی بیماری کو، پریشانی کو دور کر دے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا وظیفہ اثر نہیں کرتا، ہم عمل کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دیکھیں، آپ لوگ صرف وظائف پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، خود میں پوچھتا ہوں، خود میری جب واٹس ایپ پر سامنے بیٹھ کر بات ہوتی ہے، مطلب واٹس ایپ پر تو ڈائریکٹ بندہ سامنے ہی ہوتا ہے نا، مطلب چہرہ نہیں ہوتا لیکن بات تو کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ خود بتاتے ہیں کہ جناب وظائف پڑھتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے، بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ نماز تو آپ کو کسی وظائف کوئی ضروری نہیں پڑھنا، نماز فرض ہے آپ پر پڑھنا۔ نماز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اگر آپ نے نہ پڑھی نا، سمجھو آپ نے دنیا آخرت دونوں تباہ کر دی اپنی۔ وظائف پڑھیں لیکن نماز پہلے پڑھیں۔ نماز رزق کا پہلا دروازہ ہے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو نماز پڑھنا ضروری ہے، پھر دنیا کے تمام کام بعد میں پڑھیں۔ وظائف بھی بعد میں ہے لیکن پہلے نماز ہے۔ تو جو بندہ نماز نہیں پڑھتا نا، تو پھر وہ وظائف پڑھے گا، اس کا وظیفہ کبھی اثر نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ لوگ کہتے ہیں وظائف اثر نہیں کرتے، اس کی دوسری بڑی وجہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بے شمار جانے انجانے میں پورا دن گناہوں میں لگے رہتے ہیں۔ خود سوچیں ذرا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، ایک طرف گناہ کریں گے، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، اور دوسری طرف آپ لوگ وظائف پڑھیں گے، تو کیا وظائف اثر کریں گے؟ تو ان چیزوں کا دھیان رکھا کریں، انشاءاللہ آپ کے وظائف بھی ضرور اثر کریں گے۔ اور روزانہ استغفر اللہ کی تسبیح لازمی پڑھیں، روزانہ پڑھیں۔ جس دن وظیفہ پڑھیں نہ پڑھیں، استغفر اللہ کی تسبیح روزانہ پڑھیں۔ اب ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، عمل سمجھانے لگا ہوں۔ خدا را ایک سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کرنا، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ اس عمل کا آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے، اور اچھی طرح سمجھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو پڑھنے کے لیے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے، تسلی سے، اطمینان سے پہلے بیٹھ جائیں،
اور اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دیکھیں ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، رزق، دولت، زندگی، موت سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ کسی انسان کے ہاتھ میں ہو تو وہ الٹا دینے کے بجائے چھین لیتے ہیں آج کل لوگ۔ تو آپ نے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر تھک چکے ہو، ایک بار رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر بیٹھ جانا، اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد جو مانگنا ہو مانگ لینا۔ ویسے تو یہ وہ عمل ہے کہ اگر پڑھنے والا کوئی دعا، کوئی اپنی حاجت مراد کے لیے کچھ نہ بھی مانگے تو رب کریم میرے بھائیوں میری بہنوں اسے وہ کچھ عطا کر دیتے ہیں جو وہ نہ بھی مانگے۔ بس آپ نے سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ بے دلی سے نہیں پڑھنا، بے ترتیبی سے نہیں پڑھنا، سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایسی جگہ اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے کہ جب تک عمل کریں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ جب تک وظیفہ پڑھیں، عمل کریں، کوئی آپ کو تنگ نہ کرے، ڈسٹرب نہ کرے۔ ایسا نہ ہو ایک طرف وظائف پڑھے جا رہے ہوں، ساتھ میں دنیا داری میں لگے ہوں، ساتھ میں فضول کاموں میں لگے ہوں، تو اس طرح کبھی زندگی بھر وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جاؤ، وظائف اثر نہیں کریں گے۔ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر پڑھیے گا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے پڑھیں گے تو کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ نے عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اس عمل کی سب سے بڑی خاص وجہ بتا دوں کہ لوگ اس عمل کے پیچھے لگے کیوں ہیں، تاکہ آپ لوگ بھی آج کے آج اس عمل کو پڑھ لیں۔ اس عمل کی سب سے خاص وجہ یہ ہے کہ یہ عمل 2 منٹ کے اندر اندر دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے، یعنی کہ اتنا تیز ترین عمل کہ فوری طور پر دولت سے گھر کو بھر دیتا ہے، دولت سے مالا مال کر دینے والا یہ ایسا عمل میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ دولت سے جیب کو بھر دینے والا یہ ایسا عمل میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جس عمل کو پڑھتے ہی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں، جس عمل کو پڑھتے ہی گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، ایک مرتبہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی جب پڑھ لیں درود پاک ایک مرتبہ، تو اب آپ نے درود پاک پڑھتے ہی پہلا کمال کا وظیفہ جو اس عمل میں شامل کرنا ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہی فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا پاورفل وظیفہ ہے۔ یوں تو اس عمل کے تمام وظائف بڑے مجرب ہیں، ہر وظیفہ ایک سے بڑھ کر ایک وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے جیسے ہی ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو اب آپ نے پہلا وظیفہ اس عمل کا جو آپ نے شامل کرنا ہے، ویسے تو یہ پورا عمل سورہ کوثر کا عمل ہے جس میں آپ نے 2 سے 3 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ پورا کا پورا عمل پڑھ لینا ہے۔ عمل کے درمیان میں وقفہ نہیں لینا، عمل کے درمیان کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہی سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اور ان وظائف کو آپ میں سے کئی دوستوں، بھائیوں بہنوں نے پہلے کبھی نہ کبھی زندگی میں پڑھا بھی ہوگا، تو اس سے آپ کے اس عمل پر کوئی فرق نہ پڑے گا۔ یہ ایک اجازت شدہ عمل ہے۔ اجازت کا طریقہ کار میں آپ کو آخر میں جاتے وقت لازمی بتا دوں گا، پہلے عمل سمجھا دوں، نہیں تو عمل میں پھر آپ لوگوں کو کچھ مائنڈ سے نکل نہ جائے۔ آپ نے سکون سے، اطمینان سے آدھی منٹ کا وقت نکال کر کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ جیسے ہی میری ویڈیو آئے کوشش کریں ایک مرتبہ تو آپ لوگ ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد ہی عمل پڑھ لیں، تاکہ آپ کے زبان پر عمل بیٹھ بھی جائے اور آپ کی انشاءاللہ پریشانیاں دور بھی ہو جائیں فوری طور پر۔ پھر جب چاہیں، جس وقت چاہیں اس عمل کو جتنی بار چاہیں ریپیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے عمل شروع کیا تو پہلا وظیفہ اس عمل کا جو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، فرسٹ نمبر پر آپ نے اس عمل میں 2 وظائف پڑھنے ہیں ملا کر۔ پہلے نمبر پر یاد رکھیے گا، سب سے پہلے آپ نے 2 وظائف پڑھنے ہیں اس عمل میں۔
یا غنیوں یا وہابو یا غنیوں یا وہابو. اپنے انداز سے پڑھیے گا. یا غنیوں یا وہابو ایک ہوگا، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا. اس طرح آپ نے اس وظیفے کو اس عمل میں 7 بار 7 ٹائم پڑھنا ہے. پہلا وظیفہ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھا تو پہلا وظیفہ اس عمل کا یا غنیوں یا وہابو 7 بار ملا کر پڑھنا ہے. جب 7 بار پڑھ لیں دونوں وظائف کو ملا کر تو اسی وقت آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر، دوسرے نمبر پر اب جو کمال کا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، ایک بار درود شریف پڑھ کے پہلے نمبر پر آپ نے یا غنیوں یا وہابو کا وظیفہ ملا کر 7 بار پڑھ لیا، تو اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر اس عمل میں جو وظیفہ پڑھنا ہے بالکل آسان سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا مجرب وظیفہ ہے. یہ اللہ پاک کا بڑا ہی جلالی نام ہے، یا ذل جلال والاکرام. اپنے انداز سے پڑھیے گا، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. آپ نے اپنے انداز سے پڑھنا ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. آپ نے اس عمل میں پہلا وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا 7 بار 7 ٹائم پڑھنا ہے. سات مرتبہ یا ذل جلال والاکرام کا عمل جب پڑھ لیا، وظیفہ پڑھ لیا اس عمل میں، اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں. اب فوری طور پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے. ایک بار میں نے پڑھ کے بتائی، آپ نے 3 بار پڑھنی ہے. عمل کی اجازت کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر عمل کو اجازت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، اپنا پیارا سا نام لکھ دیں کامنٹس میں. اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو اس عمل میں کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. اور عمل کی اجازت کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنا نام کامنٹس میں لکھنا ہے پہلے نمبر پر. سیکنڈ نمبر پر آپ نے ویڈیو کو ایک لائک کر کے پوری کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لینی ہے تو آپ کو اجازت مل جائے گی. آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آخر میں اس عمل میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے خوب ساری دعائیں مانگتے مانگتے اس عمل کو کمپلیٹ کر دینا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.